پلکوں کے بال نوچنا اکھاڑنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بیوٹی پارلر والی کی یہ کمائی جو پلکوں کے ذریعے وہ کماتی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کس صورت میں چہرے کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آج کی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ پلکوں کے بال صاف کرنے چاہیے یا نہیں، پلکوں کے بال بنانے چاہیے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے پلکوں کے بال خوبصورتی کی غرض سے تھریڈنگ کروانا، ان کو سیٹنگ کروانا، باریک کروانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گودنے والیاں، یعنی یہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، گودنے والی اور گدوانے والی، بال اکھاڑنے والی، بال اکھڑوانے والی، دانتوں کو کشادہ کرنے والی، اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنے والی، ان عورتوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، اس فرمان کی وجہ سے یہ عمل کروانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور جب یہ کام عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کے اندر اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے گا تو یہ اور زیادہ قبیح ہو جائے گا اور زیادہ گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے فقہا صحابہ میں سے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے مد مقابل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس کے جواز کا فیصلہ دیتی ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن اس کی ایک صورت بتاتی ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک صحیح حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ میرے چہرے پر بال آ جاتے ہیں، کیا میں وہ بال صاف کر سکتی ہوں، ان بالوں کو نطف کر سکتی ہوں تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے خوبصورت لگوں؟ بات بڑی توجہ کی ہے اور کیجیے گا، اس نے کیا کہا؟ تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے سج سکوں، خوبصورت لگ سکوں۔ جواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس گندگی کو دور کرو اور اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنو۔ تو بڑی غور طلب بات ہے، جہاں پہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے جس وجہ سے پلکوں کے بالوں کو صاف کرنا جائز قرار دیا گیا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سوال آتا ہے، سوال کی وجہ آتی ہے کہ چہرے پر بال آئے اور شوہر کو برے لگتے ہیں، گھر اجڑنے کا امکان ہے، تو ایسی صورت کہ جب شوہر ناپسند کرے، معاشرے والوں کو دیکھنے میں بھی وہ بال کبھی نظر آئیں، بدصورت نظر آئیں، ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر یہ بال صاف کرنا صحیح ہے، پھر جائز ہے۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پہلے ہی ٹھیک ہے، دیکھنے میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں آ رہا، تو صرف زیادہ خوبصورت دکھائی دینے کے لیے کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو ناجائز قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں کہ لا باس بأخذ الحاجبین وشعر وجہہ ما لم یشبہ بالمخنث۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پلکوں اور چہروں کے بال اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اتنا نہ ہو کہ ہیجڑوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی جائے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ایسے طور پہ اپنی شکل و شبہات بنا لینا کہ جس کی وجہ سے انسان، وہ عورت ہیجڑوں کی طرح لگنے لگے تو وہ پھر ناجائز قرار دیا جائے گا۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی شوہر کے لیے زینت اختیار کرنی ہے، خوبصورت ہونا ہے،
عوام کے لیے نہیں، عوام کو دکھانے کے لیے نہیں، اور ایسی صورت ہو کہ وہ جو بال چہرے پہ ہوگا، چہرے سے مراد پیشانی بھی ہے، گال بھی ہیں، مونچھیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے۔ یہاں اگر بال ایسے طور پہ اگاتے ہیں کہ چہرہ بھدا لگنے لگ جاتا ہے، بدصورت لگنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے صاف کرنے کی اجازت دی جائے گی، پھر بال صاف کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو اس طور پہ کاٹا جا سکتا ہے کہ وہ عورت ہجڑا بھی نہ لگے اور اس کی وہ بدصورتی ختم ہو جائے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ بیوٹی پارلر والی جو پلکیں صاف کرتی ہے، جو چہرے کے بال نوچتی ہے، یہ صاف کرتی ہے، اس کی کمائی حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی؟ تو جواب فقہا نے یہ دیا کہ اگر جائز طریقے سے ہوگا، جائز صورت میں ہوگا، تو پھر اس کی آمدنی بھی حلال ہوگی، پھر اس کی وہ کمائی حلال ہوگی۔ اور اگر ناجائز طور پہ کیا جائے گا، حرام طرز پہ کیا جائے گا، تو پھر اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی۔